عائشہ صدیقہ کی طہارت میں اللہ نے 18 آیات کو نازل کیا. کتنی؟ 18 آیات پہ مشتمل. عرش والے نے فیصلہ دے دیا کہ عائشہ کا دامن برحق، عائشہ کا دامن صاف. گویا کہ اس وقت سے میرے رب نے عائشہ کے دشمن پر ایسی لعنت بھیجی، اس وقت سے میری ابا کے دشمن کا منہ بھی کالا ہے، اس کا کپڑا بھی کالا ہے. بے شک بے شک. 18 آیات، ایک ہی آیت کافی تھی. میرے رب نے سورہ نور کو نازل کیا. سورہ نور کا دوپٹہ عائشہ کے سر پہ رکھا، اور وہ سادہ دوپٹہ نہیں رکھا، اس میں 18 آیات کی کڑھائی تھی. کہتے نہیں دیکھ کڑھائی کہتے 18 آیات. مزہ آ گیا. حضرت عائشہ کے تقدس کا پتہ چل گیا کہ وہ خاتون اللہ کی نظر میں کیا مقام رکھتی ہے. قرآن بھی اس کا تذکرہ سن کر جھوک جاتا. تو جب سیدہ عائشہ صدیقہ کے اللہ نے پاکیزگی کی گواہی دے دی، حضور نے آیات پڑھی، حضرت ابو بکر خوش ہو گئے، حضرت ام رومان سیدہ عائشہ کی والدہ خوش ہو گئی، بھائی خوش، بہنیں. تو حضرت عائشہ وہ آرام سے بیٹھی، ماں دوڑ کے آگے، بیٹی اٹھ جلدی کر، حضور کا جا کر شکریہ ادا کر. حضور کا وہی آئیوں کے ذریعے. تو حضرت عائشہ مقام ناز پہ فائز تھے. انہوں نے کہا ماں کیا کہا؟ حضور کا شکریہ. فرمایا ٹھیک ہے میں کروں گی، لیکن پہلے اس خدا کا شکریہ ادا کروں گی جس نے 18 آیات نازل کر کے عائشہ کا نام دنیا میں بلند کر دیا. پہلے خدا کا شکریہ ادا کروں گی، پھر مصطفیٰ کا شکریہ ادا کروں گی. حضرت عائشہ کے اوپر بات کرنا یہ بڑا معمولی مسئلہ ہے. پتہ نہیں یہ کون سی شخصیات ہیں. عائشہ پہ بولنا، فاروق اعظم پہ بولنا، اصحاب رسول کے اوپر بولنا ہے تو مظہر سرائی میں بولو، جس طرح قرآن ان کی شان بیان کرتا ہے، میرا مصطفیٰ ان کی شان بیان کرتا ہے. تو حضرت عائشہ صدیقہ یہ وہ خاتون اول ہے. یہ خاتون ایسی ہوتی ہے خاتون اول جن کے کردار پہ عرش والا خود میدان میں آتا ہے. یہ ہے خاتون اول. آج تم لیے پھرتے ہو فلاں کی خاتون اول، فلاں خاتون اول. یہ کیا؟ یہ کوئی دھاندلی سے آتا ہے، کوئی جمہوریت پہ شب خون مار کے آتا ہے، کسی کو کوئی لے کے آتا کسی، اور پھر جب اقتدار میں ہٹتے ہیں اس کی بیوی خاتون اول. خاک! اگر تم نے خاتون اول دیکھنی ہے میرے پیغمبر کے گھرانے کو دیکھو. میرے پیغمبر کی زوجہ محترمہ خدیجہ الکبریٰ خاتون اول ہے. لائے دنیا ان کی مثال. سیدہ سودا یہ خاتون اول ہے، عائشہ خاتون اول ہے، حفصہ خاتون اول ہے، زینب بنت خزامہ یہ خاتون اول ہے، زینب بنت جحش، ام سلمہ، سیدہ صفیہ، سیدہ جویریہ، سیدہ میمونہ، یہ سیدہ ام حبیبہ، یہ میرے پیغمبر کی ازواج مطہرات. یہ ہے خاتون اول جن کو خاتون اول سے کہنے سے خدا کی قسم اجر میں بھی اضافہ ہوتا ہے، ثواب بھی خوب ملتا ہے. وکالت کرنی ہے محمد کے صحابہ کی کرو، پیغمبر کے گھرانے کی کرو، پیغمبر کی ازواج مطہرات کی کرو، پھر مزہ آتا ہے. یہاں کیس لڑتے ہوئے مر جانا یہ شہادت ہوتی ہے. وہ جس خدا میدان میں آتا ہے. عائشہ تمہیں کیا پتا؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو سیدہ عائشہ صدیقہ حضور آج کہاں موجود ہے؟ بولو. آپ کا جو روضہ انور ہے، حضور کی ازواج مطہرات، کسی کو میرے پیغمبر، دیکھو جہاں میرا پیغمبر آتا تھا، رہتا تھا، دن گزارتا تھا، رات صبح شام،
میرا پیغمبر ہر جگہ جا سکتا ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ کے پرائم منسٹر ہے، پریزیڈنٹ ہے، ایک منصب پہ ہوتے، کتنی سیکورٹی ہوتی ہے؟ ہوتی کہ نہیں؟ کہیں آنا جانا ہو 50 دفعہ ادارے آتے ہیں جی، کیا میرا پیغمبر اس کی کوئی سیکورٹی نہیں؟ تمہاری سیکورٹی ہے، پولیس نظر آئے گی، ادارے نظر آئیں گے، ایجنسیاں۔ میرے پیغمبر کی سیکورٹی عرش کے فرشتے کیا کرتے تھے، وہ رپورٹ دیا کرتے تھے۔ میرے پیغمبر کا مقام تو حضور آج کہاں آرا فرما ہے؟ ہاں، اس گھر کو میرے پیغمبر نے دنیا میں یہ اعلان کر دیا تھا، فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جو میرا گھر ہے عائشہ کا، جس میں گھر میں مقیم ہوں، فرمایا یہ میرے گھر سے لے کر یہ میرا منبر، یہ درمیان والا جتنا ٹکڑا ہے، اور روز فرماتے یہ آمنئی اور روضۃ من ریاض الجنہ۔ اگر کسی نے ریاض الجنہ دیکھنا ہو، جنت کا باغیچہ، جنت کا گلشن اور باغ دیکھنا ہو، میرے حجرے سے لے کر میرے منبر تک، میرا گھر بھی جنت، میرا منبر بھی جنت، اور درمیان والا جتنا ٹکڑا ہے، میرے اللہ نے تمام کو اپنے فضل و کرم سے جنت بنا دیا ہے، جنت۔ اللہ آئے ہے تو جس مقام میں کبھی مکی تھی، خدا نے جنت بنا دیا ہے۔ اے میری امی تیری عظمتوں پہ قربان، تو جس مقام میں کبھی مکی تھی، خدا نے جنت بنا دیا ہے، بنا کے جنت خدا نے اس میں حبیب اپنا سلا دیا ہے۔